تو مفتی صاحب یہ ایک سوال آیا ہوا ہے کہ ایصال ثواب کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ایصال ثواب کی شرعی حیثیت اگر آپ احادیث کی کتابیں دیکھیں گے تو ابو داؤد شریف حدیث کی ایک کتاب ہے، راوی ہے حدیث کے حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سعد ابن عبادہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا ان ام سعد ماتت فأی الصدقۃ افضل۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، سعد کی اماں کا انتقال ہو گیا، یعنی میری والدہ انتقال کر گئی ہے، تو کون سا صدقہ کرنا افضل ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء، آپ اس طرح کر لو کہ پانی کا کنواں کھدوا لو اور لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کرو، یہ بہترین صدقہ ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ فحفر بئرا، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کنواں کھدوا لیا اور پانی کا انتظام کر لیا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا، اور بھی روایتیں ہیں، اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کوئی نیکی کا کام کر لے اور اس کا ثواب میت کو پہنچانا چاہے تو اللہ رب العزت جو ہے نا اس کا ثواب پہنچا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، یہ تو ہے صدقہ کا ذکر آیا ہے، یہ حدیث کے اندر آیا ہے صدقہ، اور جواب بھی جو ہے وہ صدقے کے اوپر دیا ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو اس میں ہے ایصال ثواب لکھا ہوا ہے، جیسے ہم قرآن پڑھ کے جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، یا کسی کے نام کا طواف کر لیا اس کے لیے، تو اس حساب سے اس کے اندر وہ صدقہ آیا ہے، اور ایصال ثواب اس کے اندر کیسے ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا۔ تو حدیث میں صدقے کا ذکر آیا ہے، اسی طرح اگر میں یہ کہہ دوں کہ حدیث میں تو والدہ کی ایصال ثواب کا ذکر ہے، خالہ کی ایصال ثواب کا تو ذکر نہیں ہے۔ حدیث میں جو ہے نا وہ بائی کے لیے ایصال ثواب کا ذکر نہیں ہے، صرف اماں کا ذکر ہے۔ تو دیکھیے احادیث کے اندر یہی ہوتا ہے کہ بھائی ایک قاعدے کو ذکر کر دیا جاتا ہے۔ صدقے سے مراد نیکی ہے کہ کوئی بھی نیکی کا کام کر لو، قرآن مجید پڑھ لو، طواف کر لو، اسی طرح درود شریف پڑھ لو، اسی طرح کوئی اور نیک عمل کرو، اس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔